نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، واجب و احترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پھر سے حاضر کیا ہے اپنے اس چینل میں باغ مومن میں، اور جہاں پر ہم لوگ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک پر ہم لوگ سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ ہم لوگ الحمدللہ سورہ الرعد تک پہنچ چکے ہیں، اور انفیکٹ اب سورہ الرعد کی ہم لوگ آخری چند آیت پر انشاءاللہ تعالیٰ غور و فکر کریں گے۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے سورہ الرعد کی آیت نمبر لاسٹ 40 تک ہم لوگوں نے غور و فکر کیا تھا، اب 40 سے ہی ہم لوگ شروع کریں گے، دیکھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ شاید آج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، آسانی فرمائے، کہنے بولنے یا پڑھنے میں کسی بھی طریقے کی یا کسی بھی طریقے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھی پہلے معافی مانگتے ہیں، اور آپ تمام ناظرین سے بھی اللہ اس کے وسیلے سے ہماری اور آپ کی اور عالم اسلام میں تمام اسلام کو ماننے والوں کی، ہمارے عبادت گاہوں کی اور ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ خیریت اور اس میں برکت عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ سورہ الرعد آیت نمبر 40 اور اس کے آگے انشاءاللہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دے یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے فرما رہے ہیں اپنے قرآن میں، اپنے کلام سے، اپنے وحی کے ذریعے، اور جو ہم قرآن کی شکل میں ہم آپ تک پہنچی ہے اور ہم آپ کے سامنے اس پر ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں، ان سے یعنی کہ کفار قریش یعنی کہ جو قریش جو کافر ہیں، جو کفر پر آمادہ ہیں، اور آمادہ بھی اس قدر ہیں کہ ان کے سامنے ایک حق بات کو لے کے آنے والا جو اللہ کا پیغمبر ہے، جو سچا پیغمبر ہے، یہاں تک کہ اگر اہل کتاب پر جن لوگوں نے غور کیا ہے، جن لوگوں نے پڑھا ہے، وہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں جو ہے کہ آلریڈی اس میں لکھی ہوئی تھی، اور وہ بھی آسمانی کتابوں میں سے رہی ہے، اور ان کو لوگوں نے بدل دیا اپنے طریقے سے، اپنے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہاں پر معنی بات یہ ہے کہ جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں، اور آنے کے بعد جو حق بات اور توحید کی بات بتا رہے ہیں، تو اس کو بھی لوگ انکار کر رہے ہیں، اور انکار کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور برے طریقوں سے جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کر رہے ہیں اور ان کا امتحانات لے رہے ہیں۔ جو عقل والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ تو یوں کہا جائے کہ ان کے سامنے حق بات آئی اور انہوں نے قبول کیا، اور اس سے پہلے کی تمام دیگر آیتوں میں اور قرآن میں ہم لوگوں نے ابھی غور کیا ہے، لاسٹ پارٹ میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ جو ایمان والے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، وہ تو مان لیتے ہیں، وہ تو قبول کر لیتے ہیں، ہے نا۔ لیکن جنہوں نے ایمان نہیں لانا ہے، جنہوں نے یقین نہیں کرنا ہے، جنہوں نے حق پر نہیں آنا ہے، اور وہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر ہی اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور یہاں تک کہ اسی میں ختم ہو جانا ہے، وہ جو ہے کہ ان کے سامنے کتنی بھی باتیں رکھ دی جائیں وہ قبول کرنے والے نہیں، بلکہ وہ جو ہے کہ آپ کو اس طریقے سے جو ہے کہ آپ کا امتحانات لیتے ہیں، آپ پریشان کرتے ہیں۔ سچ تو یہ کہ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں، آپ سے پہلے بھی جتنے بھی ہم نے نبی اور رسولوں کو بھیجا ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ جو ایمان لانے والے تھے، جو عقل والے تھے، جو صحیح بندے تھے، انہوں نے تو ترنت ایمان لے آیا اور ایمان قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے، اور جن کو نہیں لانا تھا وہ جو ہے کہ طرح طریقے سے جو ہے کہ ہمارے انبیاؤں کو انہوں نے مذاق اڑایا اور ان کے ساتھ جو ہے کہ ان کو رسوا کیا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ معجزہ کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، مگر پھر بھی نبی نے کہا کہ نہیں، آپ ایک بار کر دیجئے، شاید وہ ایمان لے آئیں، اور اللہ نے کر دیا، ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور انہوں نے وہ معجزہ دکھا دیا۔ مگر اس کے باوجود بھی کیا ہوا؟ جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ نہیں لائیں، اور اللہ نے ان کے اوپر عذاب ایسا ڈالا کہ جو ہے کہ تمام لوگ جو ہے کہ آج تک کے لوگ جانتے ہیں، جو جاننے والے ہیں۔
جو علم رکھنے والے ہیں، جن کو اتحاد سے واقف ہے، جو کچھ بھی ان کا اللہ نے جو عقل دیا ہے، اگر اس عقل سے وہ اس کو استعمال کر کے سمجھ سکتے ہو تو سمجھتے ہیں۔ ہاں اگر نہیں سمجھنے والے ہیں، وہ اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں، اپنے کہہ لیجیے کہ اپنی باتوں میں اس طریقے سے خود کو چور کیے ہوئے کہ ان کے سامنے حق بات لا کے رکھ بھی دی جائے تو بھی ان کو نہیں ماننا۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر ایک ایگزامپل دیا کہ آنکھ والا اور جو ہے کہ نابینا ہے نا، کہ نابینا کے سامنے کیسا ہوتا ہے کہ کسی کے نابینا کے سامنے کوئی بھی چیز رکھ دو تو وہ جو ہے کہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، اسی طریقے سے یہ جو ہے کہ عقل ان کے پاس نہیں ہے، وہ جو ہے کہ ان کے سامنے کتنی بھی حق بات رکھ دی جائے وہ تو اپنے تکبر میں، اپنے غرور میں اور اپنی ہی باتوں میں اس قدر چور ہیں کہ وہ حق بات کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اور جو ہے کہ طرح طرح سے امتحانات لیتے ہیں۔ اگر ان کے امتحانات پر اگر آپ کھڑے بھی اتریے تب بھی یہ جو ہے کہ آپ پر ایمان نہ لاویں گے، اور اگر آپ جو ہے کہ ان کے بات میں آ کے ان کے رضا کے لیے اگر آپ جو ہے کہ ان کے لیے کچھ کر گئے تو آپ جو ہے کہ ایمان سے بھی جو ہے کہ باہر ہو جائیں گے اور آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو بہرحال کہنے کا معنی یہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو ایسا جو ہے کہ میرے پہلے کے بھی نبیوں کے ساتھ لوگ کر چکے مگر یہ ایمان نہ لائے تھے، اور جنہوں نے ایمان لانا ہے وہ ترنت ایمان لیا۔ حق بات آئے گی سامنے تو کیوں نہ ایمان لائیں گے؟ آپ بتاؤ، میرے سامنے اگر کوئی سچی بات بولی جائے گی اور اگر ہمارے پاس عقل ہوگا، علم ہوگا، اور اللہ اگر ہم کو ہدایت دینے پہ آئے گا تو ہم کیوں نہ مانیں گے؟ ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ جس کو ہدایت ہی نہ دے اس کا عقل وہ ختم کر دیتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم بہانہ یہ کہیں کہ بھائی ہمیں تو اللہ نے ہدایت ہی نہ دیا، ہم ایمان کیسے لاتے، ہم مسلمان کیسے ہوتے، ہم نماز کیسے پڑھتے، ہم قرآن کیسے پڑھتے؟ تو بھائی صاحب یہاں پر بھی آپ یہ بات غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ہدایت بھی کس کو دیتے ہیں؟ اسی کو دیتے ہیں جو تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہو۔ اور کس بات کا علم؟ علم اسکولی کتابات کا علم نہیں، ڈگریوں کا علم نہیں، علم یعنی کہ جو اس بات کو سوچنے پر، اس بات پہ غور کرنے پر کہ یہ تمام کائنات کو بنانے والا جو خالق ہے وہ بے شک ایک واحد ہے اور وہی واحد اللہ ہے، یعنی کہ وہ ذرا بھی اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ذرا بھی اللہ کی طرف سوچتا ہے، ذرا بھی وہ فکر کرتا ہے، ذرا بھی اپنا ذہن کو اس طرف متوجہ کرتا ہے، اور جو ناحق چیزیں ہیں، جو ناممکن اور غیر چیزیں ہیں، جو چیز بے بنیاد ہیں، جن کی کوئی سچائی سے کوئی مطلب نہیں، جن کے اندر طرح طرح سے اس میں جو ہے کہ صرف فسانہ اور تمام طریقے کا جو ہے کہ فتنہ ہے، اس پر وہ غور کرتا ہے اور اس سے وہ پرہیز کرتا ہے اور حق کی طرف جو ہے کہ آنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے کہ یہ شخص، یہ بندہ جو حق کی طرف آنا چاہتا ہے، اس کا دل ایسا ہے، تو اللہ اپنے نور سے، اپنے نام سے اس کے دلوں کو منور کر دیتا ہے اور اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے اور اس کو توحید اور اس کو ہدایت اس کے دل و دماغ میں ڈال دیتا ہے، اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، اس کو گمراہی سے کھول دیتا ہے، نکال دیتا ہے، راہ پہ لے آتا ہے، اور اس کے سامنے جب کوئی بات آتی ہے تو ترنت مان لیتا ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا، کیا کہہ دیا کہ ہدایت دینا تو میرا کام ہے، اور ہدایت میں اسی کو دیتا ہوں جو میرے طرف متوجہ ہو، جو غور کرے، جو فکر کرے، جس کے پاس سمجھ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی آتا ہے اور ہم خبر سنتے ہیں کہ بھائی دیکھو کوا کان لے گیا، کوا کان لے گیا، ٹھیک ہے نا، تو اب جو ہے کہ کوئی بندہ جو ہے کہ وہ کوا کے پیچھے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، حل والا وہی ہے نا جو پہلے اپنا کان ٹٹولے گا کہ نہیں میرا کان تو صحیح ہے۔ تو وہی بات ہے کہ ایک وہ لوگ جو صرف فسانے پہ جی رہے ہیں، جن سے حقیقت کے بارے میں بھی پوچھا جائے تو حقیقت کا بھی علم نہیں، اور جو علم ہے اگر وہ عقل دوڑائے اس پہ تو ان کو خود سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو حقیقت فسانہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور ایک طرف جہاں حق ہے جس کے اوپر پوری دلیل ہے، دلائل ہیں، اور تمام طریقے سے اللہ نے سب چیزوں کو سامنے روبرو کر دیا ہے، سب کچھ کھل کے کہہ دیا ہے اور کھل کر کے کھلی کتاب رکھ دیا ہے اور تمام طریقے سے حق باتوں کو کھول دیا ہے، تو وہ کیا کریں گا؟ وہ دیکھے گا، اس میں ہر چیز کلیئر ملے گی۔ تو اب جب ملیں گی اب تو وہ اس کی طرف رجوع کرے گا تو بے شک اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ اللہ ہدایت جس کو دے دیا اس کے لیے تو دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ اللہ نے اسی کو کامیاب کہا، اللہ نے اسی کو کامیاب کہا۔ اور جس نے اس بارے میں غور ہی نہیں کیا، فکر ہی نہیں کیا، بس زندگی گزر جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ موت آ گئی، ختم ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب تو تمام راستے بند۔ تو ایسے جو کفار جو تھے اس وقت پہ ہے نا، وہ جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب، آپ کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد ایسی چیزیں ہو جائیں گی، ویسی چیزیں ہو جائیں گی، اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا اور ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا، لا کے دکھائیے، کر کے دکھائیے، کیوں نہیں میرے اوپر عذاب آ رہا ہے، کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو اللہ نے اس کے پہلے کی آیت میں کہہ دیا، ان کا جواب دیا
کیا جواب دیا کہ ہر چیز اپنے وقت سے ہوگی، جب ہم چاہیں گے تبھی ہوگی، ان کے کہنے پہ نہیں ہوگی۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے ہاتھ میں جو ہے کہ سب کچھ پوری طاقت ہے، ہم جسے چاہیں اس کو پورا کر دیں اور جسے ہم چاہیں اس کو بدل دیں۔ لوح محفوظ پہ جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ ہم نے لکھا ہے، ہم چاہیں تو اس کو ثابت کر دیں اور ہم چاہیں تو اس کو مٹا دیں۔ بے شک اللہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو کفار قریش ہیں، یہ جو کفار کہتے ہیں کہ میرے اوپر عذاب لا کے دکھا دو، تو ہم ان کے کہنے پہ تو نہیں لائیں گے۔ اور یاد رکھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، یہی آیت آ رہی سامنے، کہ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں، یعنی کہ جو ان کے اوپر، جو ان کے کفر کے اوپر، کفر کے وجہ سے جو ان کے اوپر سزائیں ہم نے مقرر کی ہے، جو ان کو ہم نے جہنم کا اور جو ان کو ہم نے عذاب کی باتیں کہی ہیں، اور جو کچھ بھی جو ہے کہ کافر کے لیے ہم نے جو بھی کچھ کہا ہے، وہ بالکل ہو کے رہنا، وہ میرا وعدہ ہے، وہ میرا وعدہ ہے۔ اب ہم اسے یا تو آپ کے جیتے جی دکھا دیں یا پھر آپ کے پیدا ہونے کے بعد دکھائیں، وہ میرے اوپر ہے، وہ ان کے وقت سے ہوں گا اور وہ جب ہم کرنا چاہیں گے تب ہوگا، لیکن ہوگا جس نے کفر کیا، جس نے شرک کیا، جس نے ایمان سامنے آتے ہوئے بھی ایمان کو ٹھکرایا، توحید کو ٹھکرایا، قرآن کو ٹھکرایا، اللہ اور اللہ والوں کو جو ہے کہ اس پر نشانہ باندھا، تو اللہ کا جو فیصلہ ان کے لیے ہے وہ تو ہو کے رہے گا، وہ تو ہو کے رہے گا۔ اب اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم چاہے اس کو دنیا میں دے دیں یا ہم اس کو اس کے مرنے کے بعد دیں، لیکن دیں گے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا تو ہم آپ کے سامنے، یعنی کہ آپ کے جیتے جی ان کو وہ عذاب میں ڈال دیں، یا پھر ہم آپ کے پیدا ہونے کے بعد دیں گے، لیکن دیں گے، میرا وعدہ سچا ہے۔ آپ کا تو کام صرف کیا ہے؟ آپ کا تو کام صرف یہ ہے کہ جو ہمارے طرف سے باتیں آ رہی ہیں، جو ہمارا کلام ہے، جو آپ پر وحی آ رہی ہے، جو قرآن آ رہا ہے، وہ قرآن کو آپ ان تک پہنچا دیجئے، یہ میسج ان کو دے دیجئے۔ یہ میسج چلا گیا، اب میسج جب چلا گیا، اب اس کے بعد ان کا فیصلہ تو ہم کرنے والے ہیں، اور بے شک اللہ کرے گا، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں، تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، بس اتنی ذمہ داری۔ حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل بات یہ ہے، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت کے لیے بہت زیادہ جو ہے کہ فکر مند رہتے تھے، بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے، رہتے ہیں، رہے ہیں، بہت زیادہ فکر مند رہے ہیں، بہت زیادہ اپنی امت کے لیے جو ہے کہ مطلب یوں کہا جائے کہ وہ رات بھر روتے تھے، میری امت، میری امت، میری امت، کیونکہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت دو جہاں ہیں جن کے دل میں اتنی زیادہ امت کے لیے فکر ہے کہ وہ اپنی امت کو، یعنی کہ ہم تمام لوگوں کو جہنم یا عذاب یا دوزخ کے آگ میں نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اپنی امت کو اس آگ سے، اس جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا، وہ یہ سوچ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہے کہ جہنم کے آگ میں جلیں گے، ہم کیسے ان کو اس آگ سے بچا لیں۔ وہ تو اسی فکر میں رہتے ہیں، اور اسی فکر میں جو ہے کہ اپنی امت کو ہر طریقے سے جو ہے کہ توحید اور دعوت دیتے ہیں اسلام کی، دین کی، کہ دیکھو تم سمجھ لو یہ صحیح نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، دیکھو اللہ ایسا ہے، اللہ یہ کہتا، اللہ کا وحی یہ آیا، اللہ کا یہ کلام، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، دیکھو جنت یہ ہے، جہنم وہ ہے، دیکھو تم جو کام کر رہے ہو اس کا بہت برا صلہ ہے، دیکھو تم اس کا یہ جو کفر کر رہے ہو اس کا عذاب ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تمام چیزیں۔ وہ تو اپنی امت کے کہہ لیا جائے کہ خیر خواہ ہے، اور وہ خیر خواہی میں ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جو پریشان ہیں، آپ جو تکلیف میں ہیں، آپ جو خود کو اس فکر میں جو ہے کہ اذیت دیے جا رہے ہیں کہ امت، تو آپ کا تو کام صرف اتنا ہی ہے کہ میری باتوں کو، میرے کلام کو، حق کو، توحید کو ان تک پہنچا دینا۔ اب اگر وہ ایمان لیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں لائیں تو جو ہم نے ان کے لیے وعدہ کر رکھا، جو آپ سے ہم نے کہہ رکھا، وہ تو ہو کے رہیں گا، وہ اس سے بچ نہیں سکتے، وہ وعدہ ٹل نہیں سکتا۔
اب رہی بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی لا کے دکھاؤ، تو یہ میری مرضی ہے کہ یا تو ہم ان کو ابھی لا کے دکھا دیں، یا پھر ہم جو مقرر وقت ان کے لیے رکھے ہیں ہم اس وقت لائیں گے، یا تو ہم آپ کو جیتے جی دکھا دیں یا پھر آپ کے پیدا ہونے کے بعد دکھائیں، لیکن ان کو ہوگا۔ آپ ان کے لیے زیادہ پریشان یا ہمدردی نہ کریں، آپ کا کام بس پہنچا دینا ہے۔ اور جو اس طریقے سے بات کرتے ہیں اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کا تو حساب ہمارے ذمہ ہے، ہم تو لیں گے ان کا حساب، چھوڑیں گے تھوڑی نا، پتہ ہی نہیں چھوڑیں گے۔ بے شک اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے، اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے کیا وہ نہیں دیکھتے، اب اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ، بے شک آگے بات کرتے ہیں۔ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اب وہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں، کیا کہیں؟ ایک تو یہ کہیں کہ ان کفار کا، ان جو کفر کرنے والے ہیں، وہ جو کافر ہیں، ان سے جو وعدہ ہمارا ہے، یعنی کہ ان کو اس کا جو سزا ملنی ہے وہ تو ہو کے رہیں گا۔ آپ خود کو تکلیف اذیت نہ دیں، آپ ان کے لیے زیادہ نہ سوچیں، آپ کا کام بس میری باتوں کو پہنچا دینا ہے، باقی میں تو ان کا حساب لوں گا ہی لوں گا۔ اب پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ نہیں دیکھتے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ نہیں دیکھتے ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی کیا ہوا کہ وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے کہ جو ایمان لائے ہیں، جو مومن ہوئے، جو مسلمان ہوئے، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو مانا، اللہ پر یقین کیا، اور جو ایمان لیا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، دیکھیے وہ غریب ہیں، وہ کمزور ہیں، لیکن وہ کس طریقے سے وہ مسلمان فتح پر فتح پا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت آپ نکلے تھے، آپ اکیلے تھے، آپ کے ساتھ جو ہے کہ پہلے گھر والے نے ایمان لایا، پھر آپ کے دوستوں نے ایمان لایا، پھر آپ کے جو ہے کہ دیگر ان لوگوں نے ایمان لایا، جو کہ آپ کا مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ کے احسانات تلے ہوئے تھے، لیکن آپ کی اس طریقے کی جو ہے کہ آپ کی جو توحید تھی، جو حق کی توحید تھی، اور انہوں نے حق کو قبول کیا اور ایمان لیا، اور اس طریقے سے ایمان لانے والوں کی جو تعداد ہے کیسے بڑھتی جا رہی ہے، اور بڑھتے حق اگر ہم لوگ آج کے دور میں غور کریں تو دیکھیے کہاں سے ایمان، اسلام، قرآن نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا، اور آج پوری دنیا میں اسلام اور مسلمان تو حقیقت دیکھو دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ 1445 سال پہلے اسلام آیا تو غلط بات ہے۔ 1445 سال پہلے نہیں آیا اسلام، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے اسلام آیا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے جہالیت کا دور ختم ہوا، اس سے پہلے کیا تھا؟ جہالیت تھی، اس قدر خفت تھی، اس قدر جہالیت تھی کہ نہ پوچھا جائے، کیسے کیسے جو ہے کہ ظلم ہوتے تھے۔ خیر اس بارے میں ہم لوگ طویل بات انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ کہنے کا معنی یہ ہے کہ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے، حضرت آدم علیہ السلام، قرآن نے کہہ دیا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں، اور اس کے بعد وقتاً کئی نبی آتے رہے، اور سب نے ایک ہی جو ہے کہ توحید، ایک ہی دعوت دی، وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لوگوں نے جن کو شیطان نے بہکایا، انہوں نے اپنا طرح سے جو ہے کہ اپنا ٹریڈیشن چینج کرتے گئے اور اپنے طریقے کو چینج کرتے گئے۔ اس کے باوجود بھی وقت با وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ نبی کو بھیجتے رہے اور بتاتے رہے کہ دیکھو تم یہ کام نہ کرو، تم یہ کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو، تم بھٹک گئے، تم شیطان کے چال میں آ گئے، تم نہیں جانتے، دیکھو شیطان وہاں سے کیا کہہ کے نکلا تھا۔ حق یہ ہے، توحید یہ ہے، سچائی یہ ہے واحد ایک اللہ جس نے پوری کائنات کو بنائی۔ اللہ نے اسی لیے توریت اتارا، زبور اتارا، انجیل اتارا، یہ تو 1447 سال پہلے قرآن اتارا، چوتھی کتاب، اور یہ آخری کتاب، یہ بھی اللہ نے کہہ دیا۔ توریت اتارا تو اللہ نے کہا کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا اور کہیں کہ دیکھو ان پر ایک کتاب نازل ہوں گی۔ زبور میں بھی انہوں نے کہا، انجیل میں بھی انہوں نے یہ کہا، لیکن قرآن میں کہا کہ اب یہ آخری کتاب، اب کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، کوئی اور نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ تو اسلام تو تبھی سے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال تو یہ جو کفر بڑھتا چلا گیا، تو یہ آخر وقت میں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے توحید کی دعوت دی اور اسلام کی دعوت دی، تو جو لوگ ایمان والے تھے فٹافٹ ایمان لاتے چلے گئے،
اور ان کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی, گھٹتی نہیں چلی گئی. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ زمین اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کہ جو کفار, جو قریش, جو کافر جو تھے, وہ دیکھیں ان کی جو تعداد تھی ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان میں سے لوگ جو حق بات کو جاننے والے ہیں وہ دھڑا دھڑ ایمان لا رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں, اور وہ کمزور ہو رہے ہیں, وہ خود دیکھتے نہیں. اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں, آج پریزنٹ دور میں دیکھیں, تو حقیقت یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جو عقل ہے, جو آج کہہ لیا جائے کہ اتنا جو ہے کہ مسلمان جو ہے کہ تمام سازشیں اور مسلمان کو جو ہے کہ اس طریقے سے بدنام اور ان کے اوپر ظلم و ستم اور سازشیں کر رہے ہیں, دراصل وہ اس بات کو وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر جو ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے, کس قدر جو ہے کہ مسلمان پھیل رہے ہیں, کس قدر مسلمان بڑھ رہے ہیں. وہ جتنا کاٹ رہے ہیں اتنا زیادہ مسلمان بڑھ رہے ہیں, وہ جتنا ظلم کر رہے ہیں اتنا زیادہ اسلام اور مضبوط ہو رہا ہے. یہ ہماری ایک اندرونی بات ہے کہ ہمارے اندر اب بہت ساری کمیاں آ گئی ہیں, لیکن پھر بھی وہ اسلام سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ یہ تو مسلمان اس قدر بڑھ رہے ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ ایک وقت ایسا نہ ہو کہ ان کے نسل میں سے سب مسلمان ہو جائیں, جیسا کہ اب تک ہوتا چلا آیا. اور اسی یہی ڈر کے وجہ سے جو ہے کہ کھسونی بلی جیسے ہوتی ہیں, وہ جو ہے کہ طرح طرح سے منصوبے بناتے ہیں, اور منصوبے بنا کر کے اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, اور طرح طرح سے اسلام پر جو ہے کہ باتوں کو کرتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں. لیکن پھر بھی باوجود اس کے کیا کر رہے ہیں دوستو؟ دیکھو جن ملکوں میں چند مسجدیں تھیں, آج وہاں مسجدوں کی تعداد دیکھو. جہاں پہ اسلام کی تعداد کتنی تھی اور آج کی تاریخ میں دیکھو, اور آج ہر روز کا اگر آپ پنہ اٹھا کر کے دیکھو گے تو آپ دیکھو گے کہ ہر روز جو ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. الحمدللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کیوں؟ کیونکہ جو حق بات ہے نا وہ چھپائے نہیں چھپتی. جو عقل رکھتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں, وہ پڑھ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں, اور جاننے کے بعد جو سچے ہیں نا وہ فٹ سے حق بات کو اپنا لیتے ہیں, اور جو جھوٹے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کے اوپر پردہ رکھ کر کے طرح طرح سے اپنی جو ہے کہ باتوں کو سوچتے ہیں کہ ہم اپنی باتوں کو تھوپ دیں. تو اسلام کے فتوحات کیا ہے؟ اسلام کی فتوحات یہ ہے کہ کفار کی زمینیں کم ہوتی جا رہی ہیں, اسلام کا تعداد بڑھ رہا ہے. یعنی کہ کفار کا, اس وقت کے کفار قریش کا بھی جو ہے یہی باتیں تھی کہ اللہ نے یہی باتیں کہی کہ جو ہے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کہ ان کی جو تعداد تھی ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے, ایک. اور دوسرے یہ کہ دیکھو مسلمان کی کس قدر فتح ہو رہی ہیں, فتوحات ہو رہی ہیں, تو ان کی زمین گھٹ رہی ہے, کمزور ہو رہے ہیں. اللہ حکم کرتا ہے, کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں. اللہ حکم کرتا ہے, بے شک اللہ حکم کر دیا, اللہ کا جو احکام ہے اللہ نے حکم کر دیا, کوئی اس کو پیچھے نہیں ڈال سکتا, کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. جو انکار کیا وہ کفر ہو گیا, وہی کافر ہو گیا. جس نے اللہ کے حکم کو انکار کیا, جس نے اللہ کو نعوذ باللہ انکار کیا, جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے کہ بے ادبی کی ہے نا, تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے کر دیا وہ طاقتور ہو گئے, وہ کامیاب ہو گئے. یہ تو ان کا بدگمانی ہے, ان کو لگتا ہے ایسا کہ وہ کامیاب ہو گئے. در حقیقت کیا ہے؟ در حقیقت قطعی وہ کامیاب نہیں ہے, وہ تو ناکامیاب ہے, اور ناکامیابی نہیں ہے, وہ جو ہے کہ پریشان ہے, اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے. اور وہ یہ سوچتے کہ میں نے اللہ کا احکام کو چاہے کہ رد کر دیا. کیا وہ کر سکتے ہیں رد؟ کیا اللہ کا احکام مٹ گیا دنیا سے؟ کیا اللہ کا احکام ماننے والا ختم ہو گیا؟ جو ماننے والا وہ تو مان رہا, بلکہ اس کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور جس نے رد کیا وہ تو مسلمان رہا ہی نہیں نا, وہ تو ایمان والا ہی رہا ہی نہیں, وہ تو ہمارے میں سے ہی نہیں ہے. جو ہمارے میں سے نہیں ہے وہ تو کافر ہو گیا. اب جو کافر ہوگی تو کافر کی بات ہی ختم. اللہ نے کہہ دیا کہ اس کا تو ہم دیکھ لیں گے, اس کو تو ہم دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. ورنہ میرے احکام کو رد کرنے والا کوئی نہیں, چاہے وہ پرندے ہو, چاہے وہ چرندے ہو, چاہے وہ کوئی انسان بھی ہو, بے شک انسان بھی اس کے احکام کو انکار نہیں کر سکتا. جس نے انکار کیا وہ ہم میں سے ہو, ختم, اس کا الگ کلاس ہو گیا, اور اس کا حساب اللہ لے گا. تو اللہ کے جو احکام ہیں, اللہ کی جو باتیں ہیں, اللہ کا جو حکم ہے, اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا, کوئی رد نہیں کر سکتا. اب اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے اگر احکام, اللہ کا حکم اگر آ گیا کہ یہ ہو جا, تو بس وہ ہو جاتا ہے, تو وہ ہو جاتا ہے. وہ اللہ کا حکم رد نہیں ہو سکتا. اللہ نے کوئی بھی چیز پر, کسی بھی چیز پہ کہا کہ ہو جا,
اللہ کا حکم ہوا آگ کو، آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، آگ انکار نہیں کر سکتا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، نا؟ اللہ کا حکم ہوا مچھلی کو کہ تم جو ہے کہ یونس کو اپنے پیٹ میں زندہ رکھو گے، تمہیں چبانا نہیں، میرا یونس تمہارے پیٹ میں ہی رہے گا مگر حفاظت سے رہے گا، مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا تم جو ہے کہ وہاں جا کر کے اس کو نگل دو، اگل دو، تو مچھلی اس جگہ پر بتائے جگہ پر اگل دی۔ ایسے دیگر کئی جو ہے کہ اگزامپل ہیں، اور اللہ آج بھی یہ کہتا ہے کہ میرا حکم کافی، میں اگر حکم کر دوں تو وہ ہو جانا ہے۔ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ تم نے اللہ کا احکام کو نہ مان کر کے تم جیت گئے، نہیں، وہ تو میں نے تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے۔ اللہ اس سے پہلے کی آیت میں کیا کہا کہ میں پہلے ڈھیل دیتا ہوں، اللہ نے کہا ہے نا، ہم لوگوں نے پڑھا سنا، اللہ نے کہا کہ میں پہلے اس کو ڈھیل دیتا ہوں، وقت دیتا ہوں، موقع دیتا ہوں، پھر جب میں چاہتا ہوں میں اس کی طرف سے کھینچ لیتا ہوں۔ پھر اس کے پہلے کی آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا، اللہ نے کہا کہ دیکھو میرا وعدہ تو ہو کر رہے گا، اور کب ہو کر رہے گا وہ میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان کو دیکھو ان کی کس طریقے سے ان کی زمین گھٹتی جا رہی ہے، یعنی کہ دیکھو وہ کمزور پڑ رہے ہیں اور مسلمان کس طرح سے فتح ہو رہا ہے۔ ان میں سے لوگ ایمان لا کے مسلمان ہو رہے ہیں، ان میں سے وہ لوگ ایمان لا کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور مسلمان کی فتح آج دنیا کے سامنے ہے۔ ایک چھوٹی سی جگہ سے اٹھا مسلمان، ایک شخص، ہجرت بھی کیا تو ایک شخص، دو شخص تھے، اور اس کے بعد پھر کتنی فتح ہوئی، آج پوری دنیا میں مسلمان ہے، پوری دنیا میں مسلمان ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے الحمدللہ، اور حق بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان ہے، اور پوری دنیا اللہ کا ایک ہی کلام پڑھتا ہے، قرآن پاک، اور اس قرآن پاک میں ایک ایک آیت، ایک جو بھی آیت ہے وہ سب ایک ہی ہے، زبر زیر کا بھی فرق نہیں، ABCD کا بھی فرق نہیں۔ تو یہی ہے حق کی نشانی، جو سچ ہے وہ ایوری ویئر ٹرو ہے، صحیح ہے۔ جھوٹ میں تبدیلیاں آئیں گی نا، یہاں پہ کچھ وہاں پہ کچھ، تو قرآن حق ہے، اور حق کی نشانی یہی ہے کہ پوری دنیا میں اتنے مسلمان ہیں اور ساری جگہ مسلمان ہیں، اور قرآن ایک ہے، اور قرآن کی ہر ایک آیت ایک ہے، ہر ایک زبر زیر پیش سب ایک ہے، کوئی اس میں کوئی بدلاؤ نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے احکام کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اگر میں عذاب دینے پہ آ جاؤں تو بس میں کہہ دوں گا اور وہاں عذاب آ جائے گا۔ اچھا، اس کے لیے بھی اللہ نے کئی جگہ دلیل دے دی ہے، آج بھی کہہ رہا ہے، آج بھی کہہ دیا ہے کہ قیامت دیکھو آئے گی، ایک سور پھونکا جائے گا تو سب تباہ ختم ہو جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب اڑ جائیں گے۔ اللہ کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اگر اللہ کہہ دے گا ابھی عذاب تو بس ہو جانا ہے۔ جب تک اللہ موقع دے رہا ہے تب تک موقع دے رہا ہے، تم یہ مت سمجھو کہ تم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، تم اپنے سازش میں کامیاب ہو گئے، نہ، یہ تو اللہ کی ڈھیل ہے۔ پھر اللہ جب حکم دے گا تو اپنے انجام کو تم پہنچو گے۔ آگے وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ، یعنی کہ وہ اپنے بارے میں کہتا ہے وہ جلد حساب لینے والا، وہ لے گا ان کا حساب، وہ لے گا۔ جو آج تمہارے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں نا، جو آج تمہارے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا حساب ہم لیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم لیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ جو کفار قریش جو تمہارے اوپر ہنسی کر رہے ہیں نا، میں اس کو پکڑیں گے، چھوڑیں گے نہیں، لیکن ہاں اپنے وقت سے، جب تک ہم ڈھیل دیے جاتے ہیں، شاید تم سدھر جاؤ، کیونکہ میں غفور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میں غفور رحیم ہوں، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تو معاف کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بہت پیار کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم کے آگ میں جلے، وہ جہنم کے آگ سے بچانا چاہتا ہے اپنے بندے کو۔ اسی لیے تمام انبیاءوں کو بھی بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو بتا دو کہ ایسا نہ کرے، ایسا کفر نہ کرے، ورنہ جہنم کی آگ جو بڑی سخت ہے، اللہ چاہتا ہے میرا بندہ اس جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جلد حساب لینے والا کون؟ بے شک وہ واحد اللہ جس نے پورے کائنات کو بنائی۔ آگے ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی۔ دیکھیں آگے نے بات، یہی بات ہم لوگ کہہ رہے تھے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کوئی کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے
अल्लाह के इल्म में है बेशक, अनकरीब काफिरों को मालूम हो जाएगा कि इस जहां का जजा किसके लिए है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, इनसे पहले लोगों ने भी अपनी मक्कारी में कमी न की थी, यानी कि ऐ मेरे रसूल, इन जो कुफ्फार कुरैश हैं जो तुम्हारे ऊपर हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, तुम्हारे ऊपर जो है कि तरह तरह की तदबीरें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, इससे पहले भी हो चुका है। इससे पहले भी मेरे तमाम पैगंबर अंबिया जो हमने भेजा, नबी जो हमने भेजा, उनके साथ भी यही सब चीजें हो चुकी हैं। ये तो मेरे नबी जो है कि उनके लिए जो है कि अपने उनका जुल्म और सितम सह रहे हैं, उनको बचाने के लिए जहन्नुम की आग से, उनको रास्ते पर लाने के लिए, लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया है, ऐसा करते रहे, और मैंने उनको जो है कि ढील देता रहा हूं, लेकिन फिर जब हमने कसा तो कोई उनको बचा ना सका, कोई उनको बचा ना सका। कौम लूत के ऊपर जब अल्लाह ने जब उनकी कौम को ऐसे खर्ब किया, ऐसे उठा करके, कुछ नहीं हो सका, कोई नहीं बच सका। बहुत सारी मिसालें हैं। तो अल्लाह कहता है कि उन लोगों ने इससे पहले भी तुम्हारे से, यानी कि इन कुफ्फार कुरैश से पहले भी जो है कि जो हमारे नबी आए उनके साथ भी इस तरीके से जो है कि जो कुफ्फार थे, जो काफिर थे, इस तरीके की मकारी और इस तरीके की साजिशें और इस तरीके की तदबीरें कर चुके हैं, लेकिन उनकी तमाम तदबीरें कुछ काम ना आ सकी। वो बस चिल्लाते रह गए, वो हाय तौबा करते रह गए, वो तमाम तरीके की साजिशें करते रह गए, वो तमाम तरीके से जो है कि हमारे नेक बंदों को आजमाइश कह रहे हैं कि उनको जो है कि अपने जुल्म तशद्दुद करते रह गए। लेकिन फिर क्या हुआ? क्या इस्लाम रुका? क्या कोई मुसलमान होना बंद हो गया? नहीं हुआ। इस्लाम तो और फैला, क्योंकि उनकी तदबीर जो है, जो भी उनकी साजिशें हैं, वो अपनी साजिशें कर लें, तदबीर तो असल बनाने वाला मैं हूं, मालिक कायनात रब्बुल आलमीन, बेशक खुदा ताला जो हक है। अल्लाह क्या कहता है कि लेकिन तमाम तदबीरें अल्लाह ही की है। बेशक तुम साजिशें कर लो, तुम तलाकियां कर लो, तुमने जो करना है कर लो, तुमको क्या लगता है तुम अपने उस तलाकी में, उस साजिश में तुम कामयाब हो गए? नहीं। ठीक है, मुसलमान बंदा हो सकता है थोड़ी देर के लिए तुम्हारे अजियत में आ जाए, तुम्हारे जुल्म में आ जाए, तुम्हारे जो है कि साजिशों में फंस जाए, तुम्हारी जो है कि मक्कारी में आ जाए, तुम्हारे जो है कि तमाम चालों में जो है कि बेचारा फंस जाए। हो सकता है कि उसको जो है कि भूखा रहना पड़े, हो सकता है उसके ऊपर जुल्म हो सकता है उसके औलाद के साथ तुम जो है कि नाइंसाफी करो, हो सकता है कि तुम उसके घरों में जो है कि नाइंसाफी करो, हो सकता है कि तुम उसके ऊपर सितम के पहाड़ तोड़ दो। तुमको जो करना है कर लो, लेकिन मेरा बंदा जो है वो मेरा बंदा रहेगा, ईमान पर ही मरेगा, और ईमान पर ही मरेगा तो ईमान पर ही उठाया जाएगा, और ईमान पर ही उठाया जाएगा तो उसकी वो तमाम आखिरत की जिंदगी जो हमेशा के लिए रहने वाली है, वहां पर वो जो है कि उसको जन्नत की वो नेमतें मिलेंगी जो कि इस जुल्म और इस सितम को जो है कि उसके लिए कुछ भी नहीं, फिर वो हवा हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुमने भी तो मरना है ना। जो जुल्म, जो भी जालिम है, क्या जालिम आबाद रहेगा? जालिम तो आबाद नहीं रहेगा, उसने भी तो खत्म होना है, उसे भी तो बुढ़ापा का सामना करना है, उसको भी तो वो वक्त आएगा जब उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, नहीं होंगी, उसकी भी हड्डियां कमजोर होंगी, उसको भी बुढ़ापा आएगा, फिर टपक जाएगा, फिर कहा जाएगा, फिर तो आएगा ना मेरे पास। तो कौन कामयाब रहा? वो कामयाब रहा जो नेकोकार में होकर के मेरे पास आया, या वो कामयाब रहा जो जालिम बन करके मेरे पास आया? वो कामयाब रहा जो नेकोकार को जिसको जन्नत मिली, और या वो जालिम जो अपने जुल्म के बदौलत उसको जहन्नुम मिली? कौन कामयाब रहा बताओ? ठीक है ना। तो बहरहाल तो कहने का माने ये कि अल्लाह तो अपनी तदबीरें करता है। हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी तमाम तरीके के जो कुफार कुरैश जो हैं साजिशें करते रहे, मंसूबे बनाते रहे। कितनी मंसूबे बनाए, ऐसा मंसूबे बनाए कि जो है कि 60 नौजवान अलग अलग कबीले के हाथों में तलवार लिए हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के चारों तरफ से घेर लिए। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब
باہر نکلیں گے جو ہے تو ہم ان کو جو ہے کہ قتل کر دیں گے. 1 2 نہیں 60. سن لیجیے بات نکلی ہے تو بات پوری ہو جاوے. میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے بتا دیا کہ آج تم کو نکلنا ہے, آج رات میں تم کو نکلنا ہے ہجرت کے لیے, مکہ چھوڑ دینا ہے. تم ایک کام کرو, اپنی بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دینا, بولنا چادر اوڑھ کے سو جائے, اور اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا اور ان کے ساتھ تم نکل جانا. ٹھیک ہے. اب جب رات ہوئی تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے ہیں. وہ 60 نوجوان ہاتھوں میں تلوار لیے جو کھڑے ہیں کہ حضور نکلیں گے تو ہم اٹیک کریں گے. اللہ نے ان کے اوپر ایسی نیند ڈال دی, اور ادھر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ریت اٹھائے اور سورہ یاسین پڑھے اور پڑھ کے اسے پھونک دیے, اور وہ ساری ریت ان 60 کے پر پڑ گئی, اور وہ سب اس قدر نیند کے عالم میں آ گئے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں, کسی کو خبر نہیں, پتہ ہی نہیں چلا. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. اب جب صبح ہوئی تو دیکھ رہے ہیں کہ ارے ابھی تک حضور آئے نہیں. تو ایک کہہ رہے ہیں کہ جا کر کے گھر میں جھانک کے دیکھو, تو کہہ رہے کہ نہیں بھائی ہم گھر میں جھانک کے نہیں دے سکتے, ہو سکتا ہے گھر میں کوئی عورتیں وغیرہ ہوں. اس ٹائم تو کردار ہوا کرتا تھا نا, مطلب کہ کافر کا بھی کردار ہوتا تھا. یہاں تو آج کے زمانے میں کیا ہے, اللہ معاف کرے. تو بہرحال ان لوگوں نے پھر جب داخل ہوئے اور چادر ہٹائے تو دیکھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بستر پر. تمام چال ناکامیاب. تو بہرحال تو اسی طریقے سے جو ہے یہ بہت ان کی چالیں چلی گئیں, اور بہت طریقے سے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کیا, لیکن تمام چالیں ناکامیاب ہو گئی, تمام سازشیں ناکامیاب ہو گئی, تمام ان کے منصوبے فیل ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں, یعنی کہ اللہ ہی تدبیر بناتا ہے, ان کی تدبیر کوئی کام میں نہیں آئے گی. جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں, کوئی بھی بندہ اگر کچھ بھی کرتا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, اللہ بے شک جانتا ہے, اللہ اسے بے شک باخبر ہے. ان قریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس جہاں کی جزا کس کے لیے, یعنی کہ جو جگہ ہمیشہ کے لیے, جو اینڈ لیس ہے, وہ جگہ کس کے لیے ہے. ظاہر سی بات ہے, جو ایمان لایا, جو نیکوکار رہا, جو اللہ کے احکامات کو نبھایا. ٹھیک ہے نا. اوکے, آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں, یا کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں. اب دیکھیے اللہ ہر بات کو جان رہا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں. آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے بے شک, اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. الحمدللہ. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں, یہ تو یہ کہتے ہیں نا, یہ تو یہ کہتے ہیں, اور اللہ سب کچھ جان رہا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں ہم جان رہے ہیں. آپ ان کو کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے. بھائی آپ ان کی باتوں کو کیوں سن رہے ہیں, کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں, کیوں ان کے باتوں سے آپ مطلب کہ نروس ہو رہے ہیں. وہ تو کافر ہیں, وہ کفر پہ آمادہ ہے, وہ تو اللہ کا آلریڈی انکار کر چکے ہیں, اللہ کے احکامات کو انکار کر چکے ہیں, قرآن کو انکار کر چکے ہیں. وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں تو وہ ہیں ہی کون, وہ تو خود کفر میں بھرے ہوئے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں, تو آپ ان کو کہہ دیجیے. کیا کہہ دیجیے؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, میرا اللہ کی گواہی کافی ہے. میرا اللہ نے کہہ دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو بس مجھے تمہارے بارے میں کچھ نہیں سوچنا. تم کیا کہہ رہے ہو, تم کچھ بھی کہہ لو, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, میرا اللہ کا گواہی دینا کافی. اللہ نے کہہ دیا بس. اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم, یہ بھائی قرآن جو آ رہی ہے, جو وحی جو آ رہی ہے, جو اللہ کی آیت آ رہی ہے, کس کے اوپر آ رہی ہے؟ تمہارے اوپر آ رہی ہے کہ میرے اوپر آ رہی ہے؟ میرے اوپر آ رہی ہے. تو میں سچا ہوں نا, میں ہی سچا ہوں نا. جس کے اوپر علم آ رہی ہے, جس کے اوپر کتاب آ رہی ہے,
جس کے اوپر وہی آ رہی وہی سچا ہے. اب تم میں سے کوئی بندہ کہہ دے کہ وہ نبی ہے نعوذ باللہ، وہ رسول ہے نعوذ باللہ، تو اس کے اوپر تو اللہ کی جب وہی آ ہی نہیں رہی تو زبان سے کہنے سے کیا فرق پڑتا؟ جب پھر تم زبان سے کہہ دو کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں تو کیا فرق پڑتا؟ تم تو خود کفر میں ہو، اور تمہارا کیا انجام ہونا یہ تو میں جان رہا ہوں. تمہارے بارے میں اللہ نے کیا وعدہ کر رکھا یہ بھی میں جان رہا ہوں، اور یہ ہو گیا رہنا ہے، یہ ہو گیا رہنا ہے. تم کون ہو تو مجھے یہ بولنے والے بتانے والے؟ بہرحال یہ تو ہم نے اس چیز کو ایسا ایکسپلین کیا، لیکن اللہ کے رسول ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بس وہی باتیں کہتے تھے جتنی باتیں قرآن میں کہی گئی، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. یعنی کہ ہم آپ کو یہ بتانے کے لیے جو بھی ہم نے اپنے الفاظ کو استعمال کیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے معاذ اللہ، یہ تو ہم نے اپنے باتوں کو ایک طرح سے رکھنے کے لیے بات کی. لیکن جو قرآن نے جتنا بات کہا، جس سے قرآن نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا اللہ کی گواہی کافی ہے، تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا ہی کہیں، اس سے نہ زیادہ نہ اس سے کم. تو میرے عزیز دوستوں ناظرین ہے نا، ہم لوگوں نے بات کو تھوڑا سا اس کو اور کلیریفائی کے لیے باتیں رکھی ہے نا. قرآن جتنی باتیں کہی ہے بس اتنا ہی باتیں ہیں، اتنا ہی جملہ ہے، اتنا ہی سینٹینس ہے، وہی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جتنا اللہ نے کہا اور جو قرآن میں آج ہے. اب ہم اس پر غور و فکر کے درمیان، اس کے ذکر کے درمیان اپنی باتوں کو اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ ہمارے بھی جو ہے کہ دل و دماغ تک چلی جائے، اور آپ کے بھی دل و دماغ تک چلی جائے، اور دشمنان اسلام جو اگر سنتے ہوں تو ان کے بھی دل و دماغ تک بات چلی جائے، ان کے بھی دل و دماغ تک چلی جائے، بات سمجھ میں آ جائے. کیونکہ ان کو تو چھوٹی باتیں بتائی جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ پوری طرح سے ایکسپلین نہ کیا جائے. تو میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ یہ تمام باتیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ دنیا کے سامنے ساری باتوں کو رکھ دیے کہ اللہ نے ایسے کہا، اللہ نے ایسے کہا، اللہ نے ایسے کہا. دیکھو اللہ کی وحی آج آئی، اللہ کی وحی میں آج یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، ساری باتیں. اب ہم نے جو ہے کہ اس کو غور کرنا ہے، اس پہ فکر کرنا ہے، اس پہ سوچنا ہے، اور یقین کرنا ہے کہ جو باتیں کہی گئی یہ بے شک اللہ کا کلام ہے، بے شک یہی وحی اتری ہے، نہ اس سے کچھ زیادہ نہ اس سے کچھ کم ہے، اور ہم کو اس پر عمل کرنا ہے. اللہ کے تمام احکامات جو اللہ نے کہی ان کو نبھانا ہے، ان کو پورا کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ ہمیں ایمان پر ہی دنیا میں رکھے، جتنی ہماری سانسیں ہیں، جتنے دن ہم نے رہنا ہے، جو بھی ہماری عمر ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ایمان پہ رکھے، ایک نیک مومن بنا کے رکھے. جب وقت آخر آ جاوے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان کے ساتھ ہمارا اٹھاوے، یعنی کہ ہماری زبان پہ کلمہ طیب ہو، ہمارا دل دماغ اور روح جو ہے سب گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بے شک ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے بندے ہیں ہے نا. ہماری اسی گواہی کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ ہماری فوت ہو، اور یہاں تک کہ جو ہے کہ جب ہمارا قبر میں جب ہم اٹھائے جائیں تو بے شک جو ہے کہ ہم اللہ کے ان تینوں سوالات کو ہم قاعدے سے جواب دے پائیں، ہم اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان پائیں. اس کے بعد جب قیامت کے روز ہمارے پاس سوالات ہوں تو ہمارے لیے اتنا آسان ہو کہ دھڑا دھڑ ہم دیے چلے جائیں، اور اس کے بعد ہمارا ٹھکانہ جو ہے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پہ ہو، جہاں پر ہم اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ ان کو دیکھیں، ان کے ساتھ رہیں اور ان سے بات چیت کریں ہے نا. اور تمام انبیاء کرام جو ہے کہ ہم ان کو دیکھیں اور ان سے بات چیت کریں، اور اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت ہے نا، وہ تمام چیزوں کا فائدہ ہمیشہ 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 کے لیے فائدہ اٹھا پائیں. تو اسی کے ساتھ میرے دوستوں اب ہم اجازت چاہیں گے، اور یہاں پر سورہ الرعد مکمل ہوئی. یہ سورہ الرعد جو ہے کہ مکہ میں اتری تھی، جس میں ہم لوگوں نے 44 آیت پر غور و فکر کیا. کہنے پڑھنے اور بولنے میں کسی بھی طریقے سے اگر کچھ بھی اگر ہم سے جو ہے کہ خاکسار اس ناچیز سے اگر کچھ بھی اگر ایسا نکل گیا ہو جو کہ اگر مناسب نہیں یا غلط ہو یا پھر غلطی ہو گئی ہو ہم سے، تو ان تمام چیزوں کے لیے اول تو ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اس ناچیز بندے کو، اور علم کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں علم دے، توحید دے ہے نا. اور دوسری چیز یہ کہ آپ تمام ناظرین سے بھی جو ہے کہ ہم معذرت چاہیں گے اگر کہنے بولنے پڑھنے میں کسی بھی طرح کی غلطی ہو تو آپ بھی ہمیں معاف کریں، نظر انداز کریں، اور جو کچھ بھی آپ نے کہنا ہے کمنٹ میں ضرور کہیں، تاکہ جو ہے کہ آپ کی باتیں ہمارے لیے جو ہے کہ ایک ہم کو اس سے نصیحت ملے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری یہ کہ آپ کا جو سبسکرائب کرتے ہیں یا آپ شیئر کرتے ہیں یا لائک کرتے ہیں، اس سے جو ہے کہ بے شک یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے. تو دوستو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. صدق اللہ العظیم. بے شک اللہ کی ہر باتیں سچ ہے اور بے شک وہ عظیم ہے. اللہ حافظ.